الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم موجود ہیں اسلامک کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جہاں پر حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام ویسے تو روٹین کے مطابق کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات ہم حضرت صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور حضرت صاحب سے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ خصوصی پروگرام اور اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے ہم یہاں اسلام آباد میں ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب جب بھی عوام سے مخاطب ہوں تو ان کا خطاب براہ راست آپ تک بھی پہنچایا جائے۔ ناظرین محترم، آپ کا ایک سوال مجھ سے متعلق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب میں اسی پروگرام کے اندر دے دوں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی لینے کے لیے آخر حضرت امیر محمد اکرم اوان کا انتخاب کیوں کیا؟ ناظرین محترم، میں اس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ مترجم قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں اور قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، یہ ہر کسی کو اس کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ چند لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس کے لیے محدث ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے عربی زبان کو اس کے مفہوم کے مطابق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی وہ ساری باتیں ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کے پاس احادیث کا علم بھی ہوتا ہے تو پھر وہ حق کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ایسے کئی اور لوگ بھی ہیں کہ جو حق کی بات کرنے کے لیے جن کے پاس یہ علم موجود ہے، لیکن جب بھی حق کی بات آتی ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مصلحت آ جاتی ہے۔ یہاں پر مصلحت کا شکار نہیں ہوا جاتا بلکہ مصلحت کو آشکار کیا جاتا ہے، اور یہاں پر حق کی بات ببانگ دہل بتائی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کی مصلحت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر پروگرام حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ عوام سے مخاطب ہوں تو ہم ان کا خطاب آپ تک ضرور پہنچائیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان کے خطاب سے مستفید ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی پر گزارشات پیش کرنے کے لیے اور حضور کی نعت اور آپ کے فضائل مبارک بیان کرنے اور سننے، سمجھنے اور اپنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے عشق کے بہت سے انداز ہیں اور سارے انداز کم و بیش جو میں سمجھتا ہوں ہم نے خود بنا لیے۔ اظہار عشق کے طریقے ہم نے وضع کر لیے ہیں۔ ہم دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے مبارک مواقع اور مبارک ساعات کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم عشق و محبت کو اور ہوا دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اجتماعات ضرور کرتے ہیں، لیکن میں ایک گزارش کرتا چلوں، قرآن کریم جب بات شروع کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، جس آیت کریمہ میں کرتا ہے وہ بعثت عالی سے کرتا ہے اور نبوت و رسالت سے کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ بعثت عالی آپ کی ہر صفت عظیم ہے، لا ثانی ہے، بے مثال ہے۔
آپ کی ولادت باسعادت بھی بے مثال ہے، آپ کی قبل از نبوت زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثال ہے، لیکن جو انقلاب آفرینی کی بنیاد بعثت عالی نے رکھی وہ کائنات میں بے مثال ہے، پھر اس کی مثال نہیں۔ کم و بیش 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسل تشریف لائے، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، لیکن ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے تشریف لایا، اس کا دین ایک خاص قوم کی بہتری کے لیے تھا، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اور ایک خاص معین وقت کا کے لیے تھا۔ پھر دوسرے نبی انبیاء تشریف لائے، دوسری کتابیں آ گئیں، دوسرے صاحب۔ یہ کون آیا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آنے کے بعد ساری کائنات کے سارے سوالوں کا جواب آ گیا؟ جب تک دنیا قائم رہے گی جو سوال جہاں پیدا ہوگا اس کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی کتاب لایا جو آج سے 1400 سال پہلے دنیا پہ آئی، لیکن آج کے اس جدید دور کے سارے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں، اور جو آج سے بعد زمانے کے قیامت تک آئے گا اس زمانے کی بھی ہر سوال کا جواب موجود، جس نے ایسی تہذیب دی جو کائنات کے ہر گوشے تک، ہر قوم کے لیے، ہر موسم میں قابل عمل اور قابل سرمایہ افتخار ہے۔ اس آیہ کریمہ میں آپ کی ذات ستودہ صفات کے بہت سے پہلو نمایاں کیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ پہلا لفظ ابتدائیہ بتاتا ہے کہ آپ ویسے ہی نہیں آئے، اللہ کریم نے آپ کو بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، آنے والے کی عزت ہوتی ہے بھیجنے والے کے نام سے۔ ایک پیغام کوئی ساتھی بھیج دیتا ہے، پیغام لانے والا معزز ہے، لیکن ایک پیغام کوئی اللہ کا نیک بندہ بھیج دیتا ہے، وہ اور نظر سے لانے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک پیغام ریاست کا حکمران کوئی آدمی بھیج دیتا ہے، اس کی نگاہ، اس کی خدمت خاطر مدارت اور ہوگی، اور ایک ہستی کو کائنات کا خالق بھیج دیتا ہے، مالک بھیج دیتا ہے، رازق بھیج دیتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی کائنات؟ کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ ذرا اس نظر سے دیکھ کر یہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کس لیے بھیجا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد، گواہ، چشمدید گواہ، جس نے حقیقت کو دیکھا ہو، حقیقت جو گم ہو چکی تھی خرافات میں، جو نکتبروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ کیا راز تھا؟ یہ کائنات خود نہیں بنی، کوئی اس کا بنانے والا ہے، لیکن وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ کسی نے کہا سورج سب سے طاقتور ہے، اس کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ، شاید اس نے بنائی ہو۔ کسی نے کہا نہیں چاند ہے، کسی نے کہا ستارے ہیں، کسی نے کہا فرشتے سنے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، کسی نے پتھروں پہاڑوں کو پوجا، کسی نے اپنے اندر بت تراش لیے اور انہیں پوجتا رہا، لیکن یہ راز ایک گواہ دنیا پہ جلوہ افروز ہوا جو اللہ کی ذات کا چشمدید گواہ ہے، جس نے کائنات کو اس میں الہ سے آشنا کر دیا، جس نے کائنات کو بتایا تیرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، تجھے پیدا کس نے کیا، تجھے جانا کس کے پاس ہے، تیری ابتدا کیا ہے، تیری انتہا کیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کے علوم کہاں تک پھیلا دیے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نیکی کرنے والے کو بعد قیامت، بعد از وفات اور بعد از قیامت کیا پیش آئے گا، نیکی کا صلہ کیا ملے گا، میرا حبیب آپ کو آج بتا دیں۔ مبشر کون ہے؟
ان باتوں کی بشارت دے رہا ہے جو کائنات میں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا انعام کیا ملے گا۔ فرمایا آپ بشارت دینے والے ہیں، وَنَذِيرًا، جو غلط کر رہا ہے، جو دھوکہ کھا رہا ہے، اسے بھی آپ بتا دیجئے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس عقیدے اور اس عمل کا انجام یہ ہو۔ اب یہ اس پر ہے اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ فرمایا داعین الی اللہ، کیا آپ خود ہی اللہ کریم کے گواہ ہیں؟ نہیں، فرمایا میں تم سب کو اللہ سے آشنا کرنے والا۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، میں بھی اللہ سے اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، تم بھی اپنی گزارشات بارگاہ الہی میں پیش کرو۔ میں بھی اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں، تم بھی رب العالمین کے سامنے رکوع کرو۔ میں بھی اللہ کو سجود کرتا ہوں، تم بھی اللہ کو سجود کرو۔ کر دیا ہم سب ان بندوں کو خدا سے تو۔ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وہ سراج منیرا، اور روشنیاں بانٹنے والا چراغ، روشن رہنے والا چراغ نہیں فرمایا رب العالمین نے کہ خود روشن رہے، نہیں، روشنیاں بانٹنے والا چراغ۔ وہ روشنیاں کون تھیں جو چراغ نبوت سے بانٹی گئی؟ وہ روشنیاں تھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا یعلمون شیئا، اللہ رب العزت نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح پیدا فرمایا تم کچھ نہیں جانتے، نہ تمہیں گرمی سردی کا پتہ تھا، نہ بھوک پیاس کا پتہ تھا، نہ بتا سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ لا یعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تمہارے علم کے ذرائع پیدا فرما دیے تاکہ تم دنیا میں آ کر جان سکو، سیکھ سکو، دنیا کو سمجھ سکو، اس کے زیر و بم کو سمجھ سکو، نفع و نقصان کو سمجھ سکو، اور تمہاری یہ جو قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے اسے بہتری کی طرف خرچ کر سکو، اچھے فیصلے کر سکو۔ تو علم کے حصول کے ذرائع کون سے بنائے؟ فرمایا سمع والبصر والفؤاد، سماعت، بصارت، اور دل کی گہرائی میں ایک لطیف قلب ہے جسے فواد کہا گیا ہے۔ سمع و بصارت کیا دیتے ہیں؟ سمع و بصارت وہ علوم دیتے ہیں جن سے ہم دنیا کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، متعین کرتے ہیں، اور ان کے پورا کرنے کے ذرائع سمجھتے ہیں، اور پھر ایک طریقے عمل اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو مکمل، ان کی تکمیل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایسی مخلوق نہیں ہے جو پیدا ہو اور فنا ہو جائے گی، جو محض دنیا میں رہے گی، کھائے پیے گی، اولاد پیدا کرے گی، مر جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اور یہ عجیب جوڑ ہے کہ اس کا وجود مادی ہے، اور کل روح من امر ربی، اس کی روح امر ربی سے متعلق ہے۔ امر ربی وہ عالم ہے، عالم امر وہ عالم ہے جو عالم خلق سے بالا تر ہے۔ عالم خلق سارا فانی ہے، لیکن امر اللہ کریم کی صفت ہے، اور عالم امر باقی رہنا والا ہے، وہ اللہ کی صفت کا پرتو ہے، اللہ کے جلال کا پرتو ہے، وہ فانی نہیں ہے، خلق فانی ہے۔ وہ مخلوق کی صفت ہے، جس طرح خالق کی صفت ہے، جس طرح خالق لا فانی ہے، اس کی ساری صفات بھی لا فانی۔ انسانی روح عالم امر سے ہے، اور ایسا جوڑ لگایا اس لطیف ترین چیز کو، اس ٹھوس مادے سے اللہ نے،
کہ ان کا ساتھ ہمیشہ رہے گا. اگر روح کو فنا نہیں ہے تو پھر وجود انسانی کو بھی فنا نہیں ہوگی. عارضی طور پر قبر میں جائے گا، برزخ میں رہے گا، حشر کو پھر تر و تازہ اٹھے گا اور پھر ہمیشہ رہے گا. اسے جہاں بھی رہنا پڑے، اللہ اسے جنت دے دے، اس کی مہربانی. اپنے گناہوں میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کی مرضی، لیکن رہے گا ہمیشہ جہاں بھی رہے. اب اگر اس عارضی وجود کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کی چند سالہ زندگانی کے لیے ہمیں بے پناہ علوم کی ضرورت ہے اور بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے اور بے پناہ شعور کی ضرورت ہے کہ ان وسائل کو جمع کیسے کیا جائے، ان کو خرچ کیسے، ان سے استفادہ کیسے کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں یا اپنے بعد میں آنے والوں تک قائم کیسے رکھا جائے. کیا یہ سارا کچھ ہم نہیں کرتے؟ آپ ایک کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو اپنے علم کے ذریعے، اپنی عقل و خرد کے ذریعے بہترین جائز وسائل اختیار کرتا ہے اور اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی چھوڑ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی تھا، زندگی میں بھی کامیاب رہا، خاندان کو بھی کامیاب کر گیا. لیکن کیا ہماری ذمہ داری صرف اپنا وجود اور خاندان ہے یا ہمارے اندر روح بھی ہے؟ اس کی بھی ضروریات ہے. اس کے لیے بھی کوئی علم چاہیے، دانش چاہیے، شعور چاہیے جو متعین کرے کہ اس کو بھوک کس چیز کی لگتی ہے، پیاس کیسے لگتی ہے، یہ صحت مند کس سے رہتی ہے، بیمار کس سے ہوتی ہے. کیونکہ دائمی زندگی کا مدار جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. اب اس کا علم کہاں سے آئے؟ فرمایا سراجم منیرا، ہم نے آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا چراغ، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، یعنی ہر دل کو دل کی انتہائی گہرائی میں جو وہ لطیفہ ربانی ہے اسے روشن کرنے والا ہم نے آپ کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روشنیاں کیسے بٹی اور کس انداز سے بٹی؟ کیا بابرکت وجود مسعود عالی تھا کہ بعثت عالی کے بعد جو شخص، مرد عورت، بچہ بوڑھا، عالم جاہل، امیر مفلس، بادشاہ فقیر، ایمان کی جس کی نظر حضور پر پڑ گئی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑ گئی وہ صحابی ہو گئے. صحابیت کیا ہے؟ اصطلاحاً تو صحبت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی محفل میں جسے حاضری نصیب ہو گئی صحابی ہو گیا، صحبت یافتہ. لیکن صحابیت ایک شرعی منصب ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کا اس پر بہت کرم ہے، اسے اللہ کے قرب کے منازل حاصل ہیں، ہم اسے ولی اللہ سمجھتے ہیں. اگر یہ ساری کائنات جتنے لوگ بستے ہیں یا جتنے بسیں گے یا جتنے گزر چکے ہیں سارے ولی ہو جائیں، ان کے سارے مراتب جمع کیے جائیں تو تبع تابعین کی خاک پاک کو پہنچیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے مجاہدے کیے، عمریں بسر کی، راتیں بسر کی، چلے لگائے، اللہ کی کتابیں حفظ کی، اللہ کے نام کا رات دن ذکر کیا. یہ تو مفت میں تو یہ نعمتیں نہیں ملتی، لیکن اب سب کی ولایت کو جمع کر کے ہم ایک مینار بناتے چلے جائیں تو یہ تبع تابعین کے قدموں کو جا کر چھوئے گا. وہاں سے منازل تبع تابعین کے شروع ہوں گے. جہاں ان کے منازل ختم ہوں گے وہاں سے تابعین کے شروع ہوں گے، جہاں تابعین کے ختم ہوں گے وہاں جا کر صحابہ کے منازل کی ابتدا ہوگی. اب کون کہاں تک پہنچا وہ ہم نہیں جانتے. صحابی بننے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت تھی. وہ کسی نے کہا تھا منسی پارے دل می فروشم،
میں دل کے ٹکڑے بیچ رہا ہوں، دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں، کوئی لینا، کوئی گاہک، کوئی خریدار، بے گفتہ قیمتش۔ کسی نے پوچھا نعرے لگا رہے ہو، بیچ رہے ہو، قیمت بھی تو بتاؤ کیا لوگے؟ بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نگاہ، بہت قیمتی دولت ہے پر ایک نگاہ پہ نچھاور کر دوں گا۔ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہ۔ اس نے کہا یار مانگا مول کب ملتا ہے، کچھ قیمت کم زیادہ کرو، کچھ گھٹاؤ۔ تو میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے۔ یہ سودا تھا وہاں کہ زندگی میں ایک نگاہ نصیب ہو گئی محمد الرسول اللہ کی، یا آدمی کی اپنی نگاہ حضور کے وجود باجود پر پڑ گئی تو وہ صحابی ہو گیا، سارے منازل طے ہو گئے، سارے وجود کا ذرا ذرا روشن ہو گیا، دل کی کوٹھڑی میں تجلیات باری آ گئی اور وجود کے سیل ذاکر ہو گئے۔ ایک آدمی کے وجود میں آج کی سائنس کہتی ہے ہر بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہے۔ 6 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی انسانوں کی، اور 10 کھرب سیل ہے ہر وجود میں۔ کوئی چھوٹا وجود ہے تو سیل چھوٹے ہیں، کوئی بڑا وجود ہے تو سیل بڑے ہیں، لیکن ہر انسان کے 10 کھرب سیل ہیں۔ جب یہ دل آباد ہوتا ہے تو یہ دھڑکتا ایک بار ہے اور وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام نکلتا ہے۔ اس بدن کو جسے جہاں سے کھولو خون نکلتا ہے، وجود ناپاک، کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، وضو فاسد کر دیتا ہے، اس وجود کو جس میں پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں لپٹی پڑی ہیں، لیکن رخ مصطفیٰ نے اسے وہ تاب دی کہ جب اس کا ہر سیل ذاکر ہوتا ہے تو سانس ایک دفعہ آتی ہے اور ذکر الہی 10 کھرب بار ایک وجود سے ہوتا ہے۔ سراجم منیرہ، یہ کس کی روشنیاں ہیں؟ اسی سراج منیر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کب تک رہیں گی؟ جب تک معمور عالم قائم ہے تب تک بھی رہیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی وہ تب بھی رہیں گی، اور اللہ کی جنت میں پہنچ کر اور بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوگی۔ ہم ساری عمر سودے کرتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر راستے دیکھتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر ہیلے کرتے رہتے ہیں، مختلف وسائل، مختلف ذرائع، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں صرف وجود کو پالنے کے لیے۔ کبھی تو یہ بھی کوئی تلاش کرے، کبھی تو ہمیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو، کبھی تو ہم اس شمع منیر کی روشنیاں بھی تو حاصل کریں، کبھی یہ بتانے سے نہیں آتی۔ بتانے سے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، چونکہ یہ کیفیات ہیں، یہ جب وارد ہوتی ہیں تو ان کی لذت کا پتہ چلتا ہے۔ لذت میں نشناسی بخدا تا نہ چشی، اس کی لذت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پی نہ جائے، جب تک یہ تعلق محمد الرسول اللہ سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ دل کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ خود روشن نہ ہو جائے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے پھر عجیب بات ہے کہ یہ سمع و بصارت جو ساری زندگی ہمیں صرف دنیا کے حقائق بتاتے رہتے ہیں، حصول دنیا کے طریقے بتاتے رہتے ہیں، جب دل کی روشنی ان کے ساتھ آتی ہے، جب فواد میں برکات نبوی آتے ہیں تو ان کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں یار یہ جو طریقہ تو اپنا رہا ہے اس سے پیسے تو آئیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہی سمع و بصارت کہتے ہیں کہ اس طرف نظر نہ اٹھا، یہ جائز نہیں ہے۔ دماغ کو کہتے ہیں یہ نہ سوچ، یہ حلال نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کریم ناراض ہو جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے، یہ پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں جب معرفت الہی سے سینہ منفر ہوتا ہے، اور یہ کروڑوں مخلوق، اربوں مخلوق بعثت عالی سے لے کر آج تک جو گزر چکی اور آج سے قیامت تک جو گزرے گی، ان سب کے دلوں کو پوری
پوری طرح منور کرنے کی طاقت اور مرکز کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی بعثت عالی کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ آپ کون کون سا پہلو تلاش کریں گے، کون کون سی سمتیں دیکھیں گے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ نہ ان کی حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ میرے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ میں اسے سمیٹ سکوں۔ جیسے استسقاء کا مریض لبے دریا بھی پیاسا مر جاتا ہے، حالانکہ دریا ویسے ہی بھرا ہوا بہ رہا ہوتا، دریا کی حد نہیں ہوتی اس کی پیاس کے مقابلے میں، لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ وہ پیاسا مر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے کتنے پہلو کوئی دیکھے گا، ایک نشست میں ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے کس قدر قوت، کتنی روشنی اور کتنی طاقت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں طلب پیدا ہو جائے، شرط یہ رکھی ہے، اللہ کریم نے یہ شرط رکھی ہے، یادی الیہ من ینیب، جس کے دل میں جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، مجھے حضور کی طرف جانا ہے، فرمایا میں اس کے رسائی تک کے انتظامات کا ذمہ دار ہوں۔ یادی الیہ، اپنے تک پہنچا دیتا ہے جس کے دل میں خلوص دل سے انابت اور طلب پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی بہت کمائی دنیا، ہم نے بہت تماشے دیکھے، بہت تماشے کیے، یہ طلب بھی پیدا کر کے یہ تجربہ بھی کر لو کہ ایک فقیر نے یہ کہا تھا، ذرا میں بھی اس تلاش میں نکلتا ہوں، دیکھیں اللہ آپ کو پہنچاتا ہے کہ نہیں، دیکھیں برکات نبوت کا کمال کیا ہے، اور دیکھیں کہ بعثت عالی سے انسانیت کو کیا ملا، انسانوں کو انسان بنا گئے۔ ایسے بھی تو بہت لوگ ہیں جنہوں نے عہد عالی میں بھی انکار کر دیا تھا اور کفر پر مرے، اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں۔ ان کا معیار کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے حبیب تک رسائی حاصل نہیں کی، اولئک کالانعام، تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، انعام کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، گیدڑ ہے، ریچھ ہے، شیر ہیں، جانور ہیں، گائے بیل ہیں، اونٹ بھیڑے ہیں، یہ جانور ہیں۔ یا اللہ ان کی شکلیں بھی انسانی ہیں، رہے بھی انسانوں، فرمایا انہوں نے کام جانوروں کا ہی کیا ہے کہ گھاس سبز تلاش کی، چر کے پیٹ بھر لیا، پتہ نہیں اپنی ہے پرائی ہے، بچے پیدا کیے، انہیں پال لیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے۔ اکبر الآبادی مرحوم نے فرمایا تھا کہ کیا کہیں احباب، کیا کارائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی سادہ سی زندگی انہوں نے گزاری جو ایک چوپایا، ایک جانور بھی گزار لیتا ہے کہ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو انسان وہ تخلیق نہیں ہے اللہ کی جو جانور کی طرح زندگی بسر کر کے مر جائے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے ابد الآباد رہنا ہے، اور جس کی زندگی کا ایک ایک نفس تاریخ پر رقم کرتا جائے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو اللہ کریم اس ملک کی سیاست کو بھی شر سے پاک کرے۔ اللہ کریم ہم رہنے والے اس ملک کے باسیوں کے دلوں کو روشن کرے، اور اللہ کریم ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس پر حق، انصاف اور اسلام کی حکومت بھی قائم ہوگی۔ دیکھے گا کون یہ رب جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔